ابھی آنے چند دن پہلے میں اوپر چھت پہ ٹہل رہا تھا، فجر کا بیان ہو رہا تھا، دیکھے کہ بھائی کیا کر رہا مجمع ہمارا، تو ایک آدمی بیچارہ اٹیچی کھولے بیٹھا تھا، اس میں سے کبھی یہ کپڑے نکالے یہ رکھے، کبھی یہ گھڑی نکالے یہ رکھے، کبھی میں نے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہا؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں، گھر جا رہا تھا کچھ سامان لے لیا ابھی بچوں کے لیے۔ بچے کہیں گے اتنے دن میں جماعت میں سے آیا ہے کچھ لے کر نہیں آیا ہمارے واسطے، کہ بچوں کے لیے سامان دیکھ رہا، بچوں کے لیے کچھ سامان لیا ہے، بیوی کے لیے کپڑا لیا ہے، اس نے صاف صاف بتا دیا، بھیا بڑے بھیا کے لیے گھڑی لی ہے، چھوٹے بھیا کے لیے۔ روتے پھرتے ہیں کہ جی 500 روپے تو میں نے جماعت میں لگانے تھے، 2000 روپے لے کر آئے تھے، 1500 روپے چوری ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ 1500 روپے چوری اس لیے ہو گئے کہ اس کام کے جو ہے لایا ہی نہیں تھا جس کام کے لیے نکلا ہے تو، اس کام کے لیے جو ہے لایا تھا اس کام میں چلے گئے۔ تو یہ کہہ کہ وہ بیٹھا ہوا اپنا سامان دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس وقت یہ اس مسجد کے عمل سے اس سامان میں مشغول کیا ہوا ہے، کہ اچھا جی میں بند کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ تو بند تو کر دے گا، لیکن تو بیان میں بیٹھا بیٹھا یوں سوچتا رہے گا کہ یہاں مرکز سے روزانہ اٹیچی اٹھتی ہے کسی نہ کسی کی، روزانہ چوری ہوتی ہے، میرے سامان کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، اس کو لے کے مسجد میں بیان میں بیٹھوں تو دائیں بائیں والے تو پھر دیکھ کے اور چور پیدا ہوں گے کہ بھئی یہ جو بغل میں دبا کے بیٹھ رہا ہے اٹیچی کو، کوئی بات ضرور ہے، سامان ضرور ہے اس کے پاس، تو اس سے تو اور چور پیدا ہوں گے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم یہ سامان یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سوچو گے کہ میرے سامان کا کیا ہو رہا ہوگا۔ تو بہرحال عام طور سے جماعتیں ہماری چلتے چلتے کہیں نہ کہیں سے امیر صاحب سے آنکھ بچا کے کام کر لیتی ہیں کہ چلو یہ کر لو۔ امیر صاحب سے پوچھ لیا، امیر صاحب پیشاب کر آؤں؟ کر آؤ۔ اب خدا جانے پیشاب بازار میں ہوگا یا کہاں ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں، پابند ہونے کی بات ہے، پابند ہونے کی، بولے کہ کہاں کرے گا پیشاب؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کے تقاضے پر جب واپسی کا دن ہوا تو بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ اب واپس آئیں گے۔ جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ خالی ہاتھ چلے آ رہے ہو، وہ تحفے، وہ تحائف، وہ ہدایہ، وہ گفٹ جو باہر سے آنے والے کہاں ہیں؟ وہ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ایسے خالی ہاتھ چلے آئے، ہمارے لیے بھی تو کچھ لے کر آتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور تیرے لیے لے کر آتا کچھ، لیکن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا تھا۔ مجھ پر کیا کر دیا تھا بھائی؟ نگرانی کرنے والا مجھ سے مسلط کر دیا تھا۔ میں اس کی نگرانی کی وجہ سے تو تیرے لیے کچھ مجھے موقع نہیں ملا لینے کا، کوئی موقع 1 منٹ کا ایسا نہیں ملا جس میں آنکھ چھپا کے اس سے اور تیرے لیے چیز لے لیتا۔ کہا کہ اچھا نگراں لگایا تمہارے اوپر، کیا امیر المؤمنین نے تمہیں خائن سمجھا ہے؟ عورت تھی بڑی تیز ان کی بیوی، اور وہ سیدھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پاس پہنچ گئی اور جا کے کہا امیر المؤمنین معاذ بن جبل میرے شوہر وہ جاتے رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر تقاضے پر، آپ نے کبھی نگراں نہیں لگایا، ہمیشہ ان پر اعتماد کیا ہے اور امین سمجھا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلیفہ اول کے زمانے میں ہمیشہ وہ بھیجتے رہے ان کو، کبھی نگراں نہیں لگایا ان پر۔ بھائی بات سن رہے دھیان سے نہیں؟ پھر زمانہ آیا آپ کا، کیا آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے؟ آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا ہے کہ آپ نے ان پہ نگراں لگا دیا؟ آپ نے نگراں کیوں لگایا ہے معاذ بن جبل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی ہم نے تو ان پہ کوئی نگراں نہیں لگایا، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے تو ان کو تنہا بھیجا ہے، ہم نے ان پہ کوئی نگراں مسلط نہیں کیا۔ چنانچہ بیوی واپس آ گئی۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں تو یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے ہی کہ معاذ یہ کیا قصہ ہے؟ تمہاری بیوی میرے پاس بھی آئی اور تمہاری بیوی نے سارے علاقے میں ہنگامہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان عورتوں کے شوہر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تو یہ عورتیں آپس میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ پہلے تو عورتیں عورتوں سے ملتی ہیں، وہ اس کے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر، یعنی یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے وہ سب گھروں میں پھری، سب سے اس نے کہا، اور پھر پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے یہ کہا جو کچھ کہا، بہت غصہ ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ کون نگراں تم پر ہم نے لگایا ہے؟ کہ امیر المومنین جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں لائے تو میں تو اس پر اپنے پر نگراں اللہ تعالیٰ کو مراد لے رہا تھا۔ کس کو مراد لے رہا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ مجھ پہ نگراں ہے۔ اس وجہ سے مجھے پورے سفر میں کوئی منٹ ایسا نہیں ملا کہ بھائی کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں کوئی انسان خدا کی نگرانی سے خارج ہو، کہ بھائی فلاں آدمی اللہ کی نگرانی میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم نکلنے کے زمانے میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو پہلے نگراں بنا لیں کہ میری ایک ایک حرکت، اب چاہے امیر کے سامنے ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، چاہے امیر سے زبردستی اجازت لے کے ہو رہی ہو کہ امیر صاحب دیکھو یا تو دے دو اجازت ورنہ میں چلا جاؤں گا جماعت توڑ کے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی تو جائے گا، جماعت سے بھی جائے گا، چلو دے دو اجازت اس کو۔ ہم نکلے ہیں خدا کی دین کے لیے، ہم نکلے ہیں خدا کی راہ میں، ہم نکلے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آپ کے طریقے پر ہمارا گشت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت کی طرح ہے، ہماری تعلیم آپ کی تعلیم کی طرح ہے، ہماری خدمت آپ کی خدمت کی طرح ہے، ہمارا ایک ایک عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ نکل کر ہر آدمی خود سوچ لے کہ میں کون کون سے وہ کام کر رہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں نہیں کیے، جو آپ نے عکاظ اور ذوالمجنہ کی کہ بازاروں میں اور جو ہے نمائشوں میں نہیں کیے، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نکل کر خود اندازہ کرے ہر ایک۔ امیر سے جو یہ اجازت لے سکتا ہے اور امیر بیچارہ مجبور ہو کر اجازت دے سکتا ہے، لیکن یہ تو ہر آدمی کو خود سوچنے کی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، آیا یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جتنا اپنے آپ کو پابند کریں گے اتنا کرنے کے کاموں میں دل لگے گا، اتنا کرنے کے کاموں میں ہمارا دل لگے گا کہ کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے، کیا کام کرنے کا ہے کیا کام کرنے کا نہیں ہے، ہمارا دل لگے گا اس میں، ہمیں یہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ تو واقعی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ ارے تم نے جماعت میں ایسا کر لیا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کے طریقہ دعوت پر دعوت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہ اس میں لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ یہ کہ لا یعنی اسے کہتے ہیں، لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہی لا یعنی ہے، وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ کرنے کا ہے، جس کو کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے۔ آدمی بازار میں جاتا ہے، آپ کسی مریض کو، کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے ہوں، اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتے چلے، ذرا سے اس ہوٹل میں ہوتے چلے، ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو، ذرا اس دکان میں جھانکتے چلو، ذرا یہ پارک آ گیا اس میں ٹہلتے چلو تھوڑی دیر۔ ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے، اماں کا، ابا کا، بھائی کا، چچا کا، خالو کا، تائے کا، جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف، جلدی دوڑو، کیا ہوا؟ کہ فلاں صاحب کو اٹیک ہو گیا۔ ہم سب مریض ہیں اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا، موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے جو ہے الگ ہو جائے گا، لیکن جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، یاد رکھو۔ جسمانی امراض وقتی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض و عداوت، یہ مال کی محبت، یہ نماز نہ پڑھنا، یہ روزہ نہ رکھنا، یہ اعمال صالحہ نہ کرنا، یہ غبن اور یہ خیانت، کیونکہ یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں، یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے؟ ہم نے کہا ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے، ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحت مند کرنے کے لیے، ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لا یعنی کام کا۔ اور لا یعنی کب ہوتی ہے؟
دیکھیں جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے، اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے. اب گشت میں، اب تعلیم میں، اب ذکر میں، اب تلاوت میں، اب انفرادی دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے جو ہے محفوظ رہے. پھر لا یعنی بات ہی نہیں، صرف نگاہ لا یعنی کام کر سکتی ہے، کان لا یعنی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ لا یعنی کام کر سکتے ہیں. زبان کی لا یعنی کیا ہے؟ کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے. ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا، وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کے لیے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا. ایمان کے راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھچکا پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا. جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیحات، اس وقت کا گشت، اس وقت کی تعلیم، کیونکہ یہ ایک ایک عمل، اور بقوم عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا، اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا. کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ تجارت نہیں، کاشتکار کے ساتھ اس کی زراعت نہیں، اس کی کاشتکاری نہیں، ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے. اس لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا. تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں. گشت ہو رہے ہوں، تعلیم ہو رہی ہو، تصویر اور تلاوت ہو رہی ہو، انفرادی اجتماعی ملاقاتیں، دعوت دی جا رہی ہو. ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. لیکن جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ اس پر اجر ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی دیکھو میرے دوستو، وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے، لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے یعنی کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی. نہیں، جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں، گھر سے نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے تب جماعت میں شمار کیے جاؤ گے. نہیں، من یخرج من بیتہ ہی سے بات شروع ہو رہی ہے. جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لیے اجر شروع ہو گیا.